بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان میں ایک قسم نکاح کی بھی ہے، یعنی اس عمل کو اتنا بابرکت بتایا کہ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی جو میاں بیوی ہیں مرد اپنی عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے۔ اور لباس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں، تین خاصیتیں ہوتی ہیں کپڑے کے اندر۔ پہلی بات تو لباس انسان کے جسم کا تحفظ کرتا ہے، یعنی گرمی میں سردی میں موسم سے انسانی جسم کا تحفظ سب سے پہلے جو چیز کرتی ہے وہ اس کا بندے کا لباس ہوتا ہے، عورت کا مرد کا لباس ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت لباس کی یہ ہے۔ دوسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کے عیب چھپا دیتا ہے۔ جسم کے اندرونی جو عیب ہیں چمڑی کے، لباس جب بندہ پہنتا ہے، کوئی عورت مرد بچہ بوڑھا، تو پہلی تو خصوصیت یہ ہے کہ لباس چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، یا تو وہ سردی سے بچائے گا، گرمی میں دھول مٹی سے بچائے گا۔ دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ لباس جو ہے وہ جسم کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تیسری قسم لباس کی، تیسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کی شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دی۔ فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہیں، یعنی کہ جن کا نکاح کر دیا گیا یہ ایک دوسرے کے مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تم ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو۔ اور دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ کرنے والے ہو۔ اور تیسرا کہ تمہاری جو آپس کی عزت ہے
وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ہے۔ آج کل کیونکہ اکثر مجھے روزانہ شادیوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو آج ذہن میں آیا کہ کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں نکاح ہو، کن حالات میں ہو، اور نکاح کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں کہ کیسا نکاح ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نے ایک رواج پکڑ لیا، اگر باپ مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، ماں مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، گھر پہ مصیبت آ جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، کوئی پریشانی ہو مولوی بلاؤ کہاں قرآن پڑھاؤ، اور جب خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، جب بچے کے جنم دن کا موقع ہو، جب اپنے گھر کی کوئی اچھی کسی پارٹی کا موقع ہو، تب ڈھول بجاؤ۔ اچھا تمہیں غم میں خدا یاد آتا ہے اور خوشی کے اندر خدا کو بھول جاتے ہو؟ یہ کون سا معیار طے کیا مسلمانوں؟ غم میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول یاد آتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ خوشی پہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ فلاں آدمی نے کروڑوں روپیہ نکاح کے اوپر خرچ کیا اور نکاح خواہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اب نکاح جو ہے ایک تماش بینی ہو گیا۔ جن کے پاس لڑکے ہیں وہ لڑکے بیچنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں وہ اب بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے معیار کا ہو جائے۔ برادری واد نے کئی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کائنات کے سامنے رکھی۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کر لی، اور فرمایا اب جس نے میری اطاعت کر لی وہ برادریوں کے، ذات پات کے، اونچ نیچ کے، گورے کالے کے بندھن سے آزاد کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو میاں برادری کے باہر شادی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے برادری ہوتی کیا ہے؟ پنجابی جی کہاوت مشہور ہے، ذات ملوک نہیں ہندی ریت ملوک ہندی ہے۔ ذات نہیں ملوک ہندی، ریت ملوک ہندی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قیدی پیش کیا گیا، اس نے کوئی جرم کر دیا تھا تو سزا دینے لگا، تو وزیر نے کان میں کہا کہ جناب یہ جو قیدی ہے عام بندہ نہیں، بہت پڑھا لکھا ہے، پروفیسر ہے، دانشور ہے، اس کو پھانسی کی سزا نہ دو، اپنے پاس رکھ لو، قید خانے میں کام آیا کرے گا۔ ان کا رکھ لو۔ کچھ دن کے بعد ایک صاحب گھوڑے بیچنے آئے، وزیر نے کہا جناب اس قیدی کو بلا لو، دیکھ کے بتائے گا گھوڑے اصلی ہیں کہ نقلی ہیں۔ تو جب انہوں نے اس قیدی کو بلایا تو 2 گھوڑے لایا تھا گھوڑے والا، تو اس نے دونوں کو دیکھا اور پھر بادشاہ کو کہا، کہتا جناب ایک تو گھوڑا اصلی ہے، دوسرا دوگلا ہے، اس میں وہ صفت نہیں ہے جو اصلی گھوڑے میں ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کے آگے کون جھوٹ بولتا؟ انہوں نے جب کاروباری بندے سے پوچھا، بیچنے والے سے، کہتا ہاں جی یہ جو دوگلا ہے نا اس کی ماں مر گئی تھی، اس کو ہم گدھی کا دودھ پلاتے رہے 4 سال۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو کام کا نکلا قیدی۔ اس نے اپنے خانسامہ کو بلایا، کہنے لگا جو شاہی نان روز بنتا ہے نا، جس میں بے شمار پستے کاجو ساری سامان ڈالتے ہیں، جو بادشاہوں کی روٹی بنتی ہے وہ معمولی روٹی نہیں ہوتی۔ ان کا اس کو 1 نان روز کا لگا دو۔ قید سے نہیں نکالا، کہتا اس کو 1 نان لگا دو روز کا۔ تو قیدی چلا گیا واپس، 1 نان ڈیلی کا اس کو لگ گیا۔ تو کچھ دن بعد ایک صاحب ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے۔ اب بادشاہ کو خیال آیا، کہتا یار اس قیدی کو لاؤ ہیرے پت چیک کرنے۔ اب ہیرے چیک کیے تو اس نے اپنی فراست کے ساتھ اصلی ہیرے ایک طرف کر دیے، نقلی ایک طرف کر دیے۔ سونار کو پوچھا، کہتا ہاں جی گستاخی کی معافی، یہ بیچ میں ہم نے کچھ کانچ کے بنا کے ڈال دیے تھے کہ چلو فائدہ ہو جائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اصلی ہیرے بھی خریدے، پھر خانسامہ کو بلایا، کہا یہ جو قیدی کو ہم نے 1 نان لگایا ہے نا، کہتا جی حضور آج سے 2 کر دو۔
اب جب قیدی نے سنا نا کہ یہ میرے نان 2 کر دیے، شاہی نان، یہ ان کو بتا رہا ہوں قصہ، جن کو بڑا فخر ہے کہ ہم سید ہیں، پٹھان ہیں، ہم فلاں چودھری ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، قریشی صاحب ہیں، ان کو سنا رہا ہوں کہ ذات برادری ہوتی کیا ہے، یہ سنو آج پہلے۔ ذات کہتے کس کو ہیں، برادری بنتی کیسے ہے؟ یہ جو نام ہم نے رکھے، یہ تو رسول اللہ نے فرمایا، قرآن نے کہا پہچان کے لیے، کہ بس پتہ لگ جائے کہ تم فلاں خاندان کے رہنے والے ہو۔ اصل برادری کیا ہوتی ہے؟ جب اس نے کہا نا 2 نان لگا دو ڈیلی کے، اب وہ قیدی باہر نکل رہا تھا تو اس نے آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا، افسوس میں، غصے میں، کہندا یار بادشاہ بھی اصلی نہیں ہے گا، نکلی ہے بھی۔ چمچوں نے سن لیا، دربانوں نے۔ اب بڑے لوگ مرتے کب ہیں؟ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، جو جس نے آگے پھونک مار دی بس ادھر ہی کو چل پڑے۔ اب فوراً چمچوں نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ جناب آپ تو اس کو شاہی نان لگاتے جا رہے ہیں، 1 کے 2 کر دیے، وہ اس کو تو ہضم ہی نہیں ہو رہے، وہ تو آج آپ کی ذات کے اوپر انگلی اٹھا دی۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ بادشاہ ہی اصلی نہیں ہے۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ، کہتا ابھی لاؤ نکال کے، فوراً نکال کے لائے۔ وزیر کو بھی خبر پتہ لگی کہ بھئی پنگا پڑ گیا، وزیر بھی موقع پہ پہنچ گیا۔ بادشاہ پورے جلال میں کہ آج اس کی گردن اتار دینی ہے۔ تو مجھے کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہتا جناب جان کی امان چاہیں تو میں نے تو بس اتنا ہی کہا، جب آپ نے دوسرا نان کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا تو میں نے کہا یار یہ بادشاہ اصلی نہیں ہے۔ بادشاہ بھی حکم دینے لگا تو وزیر نے کان میں کہا جناب اینا قیمتی بندہ مار دینا، ایک باری بول لڑی نو پوچھ لو، مطلب ماں کو بھی پوچھ لو جا کے۔ اب بادشاہ اسی جاہو جلال میں تلوار لیے ہوئے اپنی ماں کے سر پہ پہنچ گیا کہ اماں سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں؟ تو ماں نے اس کو دبکا کے کہا، رانی تھی نا، بادشاہ کی بیگم تھی نا، اس نے اس کے دبکے سے کہا بیٹھ جا یہاں میرے پیروں میں، میں تجھے بتاتی ہوں تو کس کی اولاد ہے۔ کہنے کہ میں اور میرا خامد جو اس ریاست کے بادشاہ، ہمارے اولاد ہی نہیں ہوئی، ہم پریشان تھے ریاست لٹ جائے گی۔ میرے خامد کے مرنے کے بعد 10 سال جب اولاد نہ ہوئی تو ہمارے خان سامہ کے گھر تو پیدا ہوا، تو ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے باورچی جو میاں بیوی ہیں ان کی اولاد ہے۔ ہم نے چھپ کے ان سے لے لیا، اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہے، تو بیٹا خان سامہ کی اولاد ہے۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ میں کس کی اولاد ہوں، واپس پہنچا دربار میں، اس کو پکڑا، پھر دوبارہ جا کے اس دانشور کو، قیدی کو، کہیں گا تو نے پہچانا کیسے یار؟ میرا کپڑے بادشاہوں کی طرح، میرا چلنا پھرنا بادشاہوں کی طرح، میرے آگے پیچھے فوج بادشاہوں کی طرح، کیا تو کیسے پہچان گیا کہ میں بادشاہ کی اولاد نہیں ہوں؟ کہنے لگا جناب جب پہلا تمہیں راز بتایا گھوڑوں کا، تم نے مجھے رہا نہیں کیا، تم نے مجھے وزارت نہیں دی، تم نے مجھے 1 نان لگا دیا۔ دوسرا بتایا تم نے 2 نان لگا دیے، تب میں سمجھا کہ یہ بھی کسی خان سامہ کی اولاد ہے، نان پہ نان لگایا جا رہا۔ اس میں بادشاہوں والی بات ہوتی تو یہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا۔ انسان جو کرتا ہے وہ اس کی ذات بنتی ہے۔ شادی میں ذات ڈھونڈتے ہو، ذات کس کی ہوتی ہے؟ جو سچ بولتے ہیں، انہیں سچ بولنے والوں کی تلاش ہے کہ سچائی ایک برادری ہے۔ جو ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، انہیں ایماندار کاروباری کی تلاش ہے کہ میں نے اپنی بیٹی ایمانداروں کے گھر دینی ہے۔ اور جو ٹھگیاں مارتے ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں، ان کی ذات گنڈا کرتی ہے، وہ گنڈوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیسے گنڈوں کے گھر اپنی شادی کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلی ذات، کہ جو بندہ کرتا ہے وہی اس کے جسم میں، وہی بات جو ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری ذات ہے، وہی ہماری برادری ہے۔ اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اچھوں کو تلاش کریں گے، ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہم نیکوں کو تلاش کریں گے، ہم دیانتدار ہیں تو دیانتداروں کو تلاش کریں گے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ چنگے بندے والی چنگیاں جنانیاں، مندے والی مندیاں۔ اچھے دوستوں کے لیے اللہ نے اچھے دے دیے اور بروں کے لیے پھر برے ہی ٹکرتے رہیں گے، جیسی آپ کی نیت۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ٹکا ہوا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اب ان کو تو برادریوں کی تلاش ہے۔ لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، پھر بھاگے ہوئے آئیں گے کہ جناب بیٹی فلاں کے ساتھ نکل گئی، لڑکا فلاں کے ساتھ نکل گیا،
کیا تمہیں نہیں پتہ لگا اللہ نے قرآن میں کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، اس انسانیت میں مرد عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جو ماں باپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی 20 سال بعد، پھر 25 سال بعد، پھر 30 سال کی عمر میں 32 سال کی، کھا لو اس کی کمائی جتنی تم نے کھانی ہے. اور یہ باہر جو حرام زدگیاں کرتا ہے، جو تمہارے رشتہ داروں کی عورتوں کے ساتھ چھپ کے زناکاریاں کرتا ہے، اس کا سارا گناہ ان ماں باپ کے ذمے ہے جو اپنی اولاد کا نکاح نہیں کرتے ہیں. ان ماں باپ کے ذمے ہے. سوچتے ہیں آنکھیں پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا بیٹا، فلاں کے ساتھ میری بیٹی غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں بند ہے کہ نہیں بڑھیا گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اگر ماں باپ کا احترام قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بھی پابند کیا کہ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. نکاح میں دیری، کیریئر بنا رہے ہیں، کیریئر بناؤ جی، کیریئر بناتے رہو 40 سال تک. کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا کیریئر کے چکر میں. جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، اچھے لوگ شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جی؟ 30 سال کی عمر میں شادی کی، 32 سال کی عمر میں شادی کی، 35 سال کی عمر میں شادی کی. اور تم نے تو جانوروں کا دوگلا پن کیا نا، درختوں کی جڑیں کاٹ کے ملائیں کہ دوگلے درخت بنائیں گے، پیڑ پودوں کی جڑیں توڑ کے ملائیں کہ ہم رنگ برنگے پھول اور پیدا کریں گے. اللہ نے پھر تمہارا بھی انتظام کر دیا. تم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے بھی پھر تمہارے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا دیے کہ کسی کی اولاد، کسی کا پیٹ، کسی کی نسل کسی کے اور کے گھر کے اندر پیدا ہو کے جا کے. جو لوگ خدا کی فطرت سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی خدا کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسے، جتنا مرضی سرمایہ اکٹھا کر لو، جب کوئی بندہ اللہ کی دنیا سے واپس جاتا ہے نا، اس کی ایک رتی چوری نہیں کر سکتا، سارے کا سارا مال یہیں چھوڑ کے جاتا ہے واپس. بیٹوں کو نہیں پوچھتے، بیٹیوں کو نہیں پوچھتے. نکاح کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جا کے رشتہ کیوں نہیں مانگتے سیدنا فاطمہ الزہرا کا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. جب بات ہوئی سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کا دل کا حال جاننے والے ہیں. اپنی بیٹی کا بھی پتہ ہے، اپنے چچا زاد بھائی کا بھی پتہ ہے، صحابہ کا بھی پتہ ہے. اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا علی رک جاؤ، میں فاطمہ سے جا کے پوچھوں گا، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا. تم کہتے ہو بیٹیوں کو پوچھنا نہیں چاہیے رشتے کے وقت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور متعدد جو قریبی صحابیات سے ان کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے پوچھو، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب وہ گئیں، انہوں نے پوچھا تو پتہ لگا کہ راضی ہیں، ہاں کہہ رہی ہیں. تسلی نہیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے باپ ہیں، آخر خود تشریف لے گئے. پھر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا فاطمہ اگر ختیجہ زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بات اور تھی. ختیجہ نہیں ہے بیٹا، میں خود تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم راضی ہو؟ اور یہاں چودھریوں کو بلا کے پوچھو کہ بھائی جن کی شادی ہونی ان کو ملوا دو، ان کو شکل دکھا دو کم از کم کہ ان کے ساتھ زندگی گزرنی ہے. نہیں، جو پنچایت کا فیصلہ ہو گیا. کیا تمہاری پنچایت محمد رسول اللہ سے بڑی؟ بڑے پنچایت والے ہو میاں. اگر اتنے ہی زیادہ پنچایت والے ہو تو لڑکے بیچتے کیوں 4 چکے میں؟ یہ بہار والوں کو پوچھو جا کے، چاہے کسی بھی مذہب کو پوچھو تو صحیح کہ لڑکیوں کی شادیاں کر کیسے رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہ لڑکے والے کہتے ہیں پہلے اتنے لاکھ روپے نقد لاؤ گے تو پھر تمہارا نکاح ہوگا. غیرت سے ڈوب کے نہیں مر جاتے وہ لوگ. جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا.
جہیز دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن جہیز ماں باپ کی مرضی کا۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ فلاں فلاں چیزیں دو، فلاں فلاں گاڑیاں دو، اتنا دولت دو، دھن دو؟ اتنے ہی زیادہ بھوکے ہو تو رمضان میں اعلان نہ کر دیا جائے بھی زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دو ان کو؟ ایک تو بچوں کی نکاح دیر سے کر رہے ہیں، ظالم بن رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حکومتوں کو بھی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ جناب اور 2 سال بڑھا دو، اور 2 سال، جتنے مرضی سال بڑھاتے رہو۔ یہ جو بچے گناہ کے اندر جائیں گے، یہ جو اپنا کردار خراب کر دیں گے، میں ساری پوری دنیا کی حکومتوں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی مسلمان ہندو سکھ والی بات نہیں ہے۔ یہ جن بچوں کی شادیاں تم روک کے رکھتے ہو، ان بچوں کو گناہ کے اوپر مجبور کرتے ہو، یہ بچے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو ان کا گنہگار کون ہے؟ کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ کیا انکار کرتے ہو اس بات سے کہ یہ انسانی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو وقت پر پوری کیوں نہیں کی جاتی؟ جو بندہ جب اس کو جائز طریقے سے جس وقت بھوک لگی ہے، اگر اس وقت اسے کھانا نہیں دو گے، اگر 4 روز بعد دو گے تو وہ چوری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی، اور ان کو تو یہاں ان کی تاکید تو کریں گے کیا، ان کو تو ان پہ بھوت سوار ہے برادری بات کا ساری دنیا پہ۔ ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، ربیہ نکاح نہیں کرنا، غلام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ابھی کوئی انتظام نہیں۔ دوسرے دن پھر جب وضو کرا رہے تھے پھر پوچھا، ربیہ نکاح؟ پھر ٹال گئے ہنس کے۔ فرماتے ہیں میں نے خود سوچا کہ رے بار بار نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور تو چپ ہے، انکار کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے جب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو کہہ دے، اپنی خواہش بتا دے۔ فرمایا جب میں تیسرے دن صبح وضو کرانے گیا، رسول اللہ نے سارا وضو کر لیا، آج پوچھا ہی نہیں، آج نہیں پوچھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اچھا وہ تو بات ہی بیچ میں رہ گئی۔ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب اندر تشریف لے جانے لگے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے آواز مار کے پوچھا، اچھا پھر وہ نکاح کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جو بہتر کریں۔ تو فرمایا اچھا فلاں انصاری صحابی کے گھر پہ جاؤ اور جا کے کہو رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ غلام ہے، غلام۔ یہ آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، وہ قصہ بھی بادشاہ والا اسی لیے سنایا جن کو بھوت سوار ہے برادری بات کا۔ تمہاری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی عمریں 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، جتنے مرضی سجدے کرتے رہو، جو اولاد بستر پر تڑپ رہی ہے، تمہارے سجدے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے، ان کے زنا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تم نے نکاح سے انکار کیا صرف اس لیے کہ بڑا سرمایہ چاہیے، بڑا گھر چاہیے، دولت کے انبار لینے، بس اس چکر میں۔ حضرت ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اس انصاری صحابی کے گھر، سلام کیا، انہیں بیٹھ جائیے۔ جب اپنی ضرورت بتائی تو ابھی وہ ماں باپ تو بیٹی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ابھی سوچ ہی رہے ہیں ہاں یا نہ، کچھ نہیں کی، نہ تو کرتے ہی نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ بیٹی نے بھی اندر سن لیا، اس نے اپنے والد کو بلایا، فرمایا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اس طرح کے لوگ اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تو اکثر ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی علیہ السلام نے کہا کہ ذات اور برادریاں، رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا، تم تو اس حد تک ضدی ہو گئے ہو کہ نہیں ہم تو برادری کے باہر نکاح ہی نہیں ہو سکتا، پھر کون سی مسلمانی ہے یار؟ کون سی مسلمانی ہے یہ؟ ان بچوں کو ضائع نہ کیجئے۔ اگر ایک بندہ MBA بھی کر لے اور اس کی وقت پہ شادی نہ ہو جائے تو وہ مینٹلی طور پر اس حد تک متاثر ہو جاتا ہے، پوچھ لیجئے گا کسی ڈاکٹر کو جا کے۔
شادی ایک پاکیزہ عمل ہے، ملنا تو مرد اور عورت نہیں ہے، لوگ پیسے دے کے چاہے مل لیں 1 گھنٹے کے لیے، لیکن شادی کے لیے کیوں کہا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کچھ گواہ بیٹھے ہوں، تاکہ یہ مقدس عمل ہے، اس سے انسانیت نے فروغ پانا ہے، اس سے نئی نسل نے جنم لینا ہے، اس لیے رشتہ زیادہ مقدس ہے۔ عورت اور مرد کا ملنا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے ملنے کی وجہ سے نئی نسل کا ایک پاکیزہ روح کو وجود کے اندر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی قسم کھائی کہ یہ بڑا مقدس عمل ہے، اور اس مقدس عمل کا کھیل بنا دیا بھائی۔ ایک بات میں بار بار دیکھتا ہوں، میں اکثر، ابھی ہمارے چچا ہیں حافظ اسرائیل صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، ملیر کوٹلہ میں گیا تو نہایت سادگی سے عورتیں پردے میں ایک طرف تھیں اور مرد ایک طرف تھے، آرام سے زمین پہ بیٹھا، دسترخوان لگایا، ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے اللہ نے دے دیے ہیں، وہ سوچتے نہیں وہ تمام کام کرنے ہیں جو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو، وہ تمام کام کریں گے۔ ایک بات آج میں تھوڑی کڑوی سی ہے لیکن سن لیجیے، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، آمین، زور سے کہہ دو آمین، بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ ندوہ والے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے ہیں، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان سب سے سوال ہے کہ یہ جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، جن میں تم ڈی جے لگا کے، ڈھول بجا کے، اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چودھری، جن لوگوں نے وقت بھی لگایا، جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں، یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرغا بریانی کھاتے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چنجوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کلی خلاف ورزی ہو رہی؟ کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں، ذرہ برابر غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کہا مفتی صاحب نے، کہنے لگے میں گیا، لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا، یہ گواہ کھڑے ہیں، یہ وکیل کھڑا ہے، تجھے قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ پوچھا، لڑکی بولتی نہیں، تو سارے مفتی مل کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضامند ہے، دستخط کراؤ، نکاح ہو گیا۔ کیا ہے جی؟ رضامند ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضامند ہے، اور اگر رضامند نہ ہوتی تو بغاوت کرتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تمام لوگوں سے، سارے دینداروں سے، کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو جہاں گانے چل رہے ہیں، سامنے ڈی جے لگا ہوا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تمہارے چہرے پہ ناگواری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم رضامند ہو ان کے ساتھ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ رضامند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر غیرت مند ہو تو اگر روک نہیں سکتے، فرمایا ایمان کے 3 درجے، تو اپنے دل میں برا مانو، تمہارے چہرے پہ تو ذرہ برابر بھی شرمندگی کا احساس نہیں کہ ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان چودھریوں کی وجہ سے کہ یہ چندہ نہیں دیں گے، کیا ان کے بل پر مسجدیں اور مدرسے چل رہے ہیں؟ جو گنڈا کرتی اسلام کے نام پر شادیوں میں کرتے ہو، تم ان سے ڈرتے ہو؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کر رکھا۔ 3 درجے ایمان کے، فرمایا اگر کوئی چیز بری لگے
تو دل میں برا مانو، اگر طاقت ہے تو زبان سے کہو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو وہ اول ترین درجہ ہے۔ تو یہ جتنے آپ، میں یہ جو بات آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی، اور جتنے سرمایہ داروں کی شادیاں جا کے دیکھ لو، یہ جتنے کٹھ ملا ہیں یہ ان کے نکاح بھی پڑھا رہے، ان کی بریانیاں بھی کھا رہے، ان کے قورمے بھی کھا رہے۔ اگر تم قوم کی نگہبانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گڈریے کی ہے۔ اگر ایک بھی کوئی ریوڑ میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو گڈریے کو مالک پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، تمہارا گریبان پکڑ لینا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاح پڑھانے کی جہاں ڈھول بجتے ہوں، کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے ڈی جے لگا کے رکھے ہوں، جو ناچ کے ڈھول بجا کے آ رہے ہوں، ان کے ساتھ شہر کا قاضی چل رہا ہو، شرم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اتنی بھی غیرت زندہ نہیں رہی، اتنی بھی شرم و حیا زندہ نہیں رہی۔ کس بات کی دولت ہے یہ یاد رکھو، دین محمد الرسول اللہ کا ہے۔ کس کا دین ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے چودھری کا دین نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سرنگوں نہیں کر سکتی۔ اس لیے پلٹیے اپنے رب کی طرف، اور آپ بھی سنیے جتنے عام مسلمان ہیں، اگر کسی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے مسلمان کی، اور شراب پی کے کوئی آ رہا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ میں فتوے نہیں اکثر دیتا، لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سادگی سے نکاح کا حکم دیا، ورنہ مسجد عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی، اربوں پتی آدمی، رسول اللہ نے فجر میں پوچھا، عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داغ لگا، فرمایا یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا تھا تو مہندی لگ گئی تھوڑی سی۔ کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ہمیں نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا، تو رسموں میں پڑ گئے جی، فلانے بھائی کو لے آؤ، فلانے چاچے کو لے آؤ، ماسڑ کو لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں، کبھی ان کی طرف بھی دیکھو، ان کی طرف بھی دیکھو۔ خدا کے واسطے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے، اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس غلط کام میں ساتھ نہیں دیں گے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ ان مولویوں کو نہیں، باقی لوگ بھی، اگر کوئی چودھری اپنے بل پہ، اس کی اولاد اپنے بل پہ باجا بجوانا چاہتی ہو تو بجانے دو، اس کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔